ابھی بات کریں گے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا کہنا ہے کہ درپیش چیلنجز کے باوجود گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستان میں اضطراب اور غیر یقینی صورتحال میں کمی جبکہ امید، اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا ہے۔ فورم نے پاکستان کی طرف سے فلسطینی عوام کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ فورم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا دائمی حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے میں ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی زیر صدارت GHQ میں 82ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ شرکا کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر و استبداد پر تشویش کا اظہار کیا اور بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فورم نے قرار دیا کہ پاکستان فلسطین کے مسئلے پر دو ریاستی حل کا حامی ہے، جس کی بنیاد 1967 سے قبل کی سرحدوں پر ہے اور جس کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ فورم نے کہا کہ ذاتی مقاصد کے لیے مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص عناصر کی کوششوں کو ثابت قدمی اور پاکستانی عوام کی مکمل حمایت کے ساتھ شکست دی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ فارمیشن کمانڈر کے اعلامیے سے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سمت درست کر دی گئی ہے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہاں بالکل، ایک تو یہ دیکھیں یہ فورم بہت امپورٹنٹ فورم ہے، لارجر فورم سے آرمی کے اس میں ہے، اس میں تمام کور کمانڈرز ہوتے ہیں، اس میں تمام پرنسپل سٹاف آفیسر ہوتے ہیں اور فارمیشن کمانڈرز بھی اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں تمام جیو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل جو اپنے جو اس میں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور اس کے بعد ٹریننگ میٹرز ہیں، آپریشنل میٹرز ہیں، وہ سارے ڈسکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک یہ تمام چیزوں پر ڈسکشن ہوتی ہے، اسپیشلی خاص طور پر جو آج کل جو ہمارے جو مسائل ہیں دہشت گردی کے بارے میں، اس پہ جو خاص طور پر اس میں اشارہ کیا ہے اس شرکا نے، جس میں جو دشمن قوتیں ہیں چاہے وہ مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، وہ جس طریقے سے یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں انوالو ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں یا جو ان کو انکریج کر رہے ہیں، ان کو جو جتنے بھی عناصر ہیں ان کو ایک تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے جو ان کو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہمارے جو آپریشن سے خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی جاری ہیں آپریشن، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایک صورتحال ایک پیچھے چند مہینے پہلے ایک تھی غیر یقینی کی صورتحال تھی، اس میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، ایک اعتماد کی فضا بحال ہو رہی ہے اور جس کا دیکھیں ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک تو ڈالر کے جو ریٹس تھے وہ جس طرح گرے ہیں اور اس طرح ہماری جو اسٹاک ایکسچینج مستحکم نظر آئی ہے چند دنوں میں، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو سٹریم لائن کیا ہے اور پھر ایک ون ڈاکومنٹ ریجیم کا کنسپٹ لے کے آئے ہیں، سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیے جو لمس والا جو کنسپٹ تھا جس میں جو لینڈ جو بیرن لینڈ ہے اکراس پاکستان اس کو ریکلیم کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی بڑے زبردست قسم کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز شرکا نے ڈسکس کی اور اس کو ہائی لائٹ ہوئی ہے، وہ جو ذاتی مقاصد، جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے، ذاتی مقاصد کے لیے جو لوگ مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اس کا بنیادی طور پہ ان کا مقصد تھا ہے اور پاکستان آرمی کو ملائن کرنا، اور ان کی کوشش ہے کہ ڈویژن کریٹ کی جائے بٹوین انسٹیٹیوشن اور پبلک کے درمیان، اور یقیناً یہ لوگ وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں اور یہی ہمارا دشمن چاہتا ہے اور یہی دشمن کے ایما پہ اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہے۔ لیکن یہ ہے مثبت اقدامات جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ہماری اکانومی بہتری کی طرف گامزن ہے اور اسٹیبلٹی آ رہی ہے، تو یقیناً جو یہ طاقتیں ہیں ان کو شکست دی جائے گی۔ جی مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، اور آپ نے وجہ طور پر فرمایا کہ درست سمت کا تعین ہو گیا ہے، پھر آپ نے روپے کی قدر بڑھتی، معیشت اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سارے یہ معاملات جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے۔ وقار صاحب، جیسے مسعود صاحب نشاندہی کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں پاکستان کے، بظاہر تو ان میں کوئی کمی آتی نظر نہیں آ رہی ہے اور امن و امان کی صورتحال میں بھی بہتری ہے، لیکن اس طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے کوئی آئیڈیل صورتحال۔ تو سیکیورٹی چیلنجز تو بڑھتے نظر آتے ہیں،
ہم ان اقدامات کو پازیٹیو اقدامات کو دیکھیں تب بھی؟ یہ آئی تھنک اس میں جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا ایک تو فورم بہت بڑا ہوتا ہے بیکاز آل فارمیشن کمانڈرز آر دیر، سو اس لحاظ سے ناٹ کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس کو کم امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن اس میں چونکہ ڈاؤن ٹو 2 اسٹار ہوتے ہیں تو پوری آرمی کی ایک مشاورت بھی ہوتی ہے، پوری آرمی کی آواز ہوتی ہے، ایک تو اس لحاظ سے سگنیفیکنس ہے۔ آئی تھنک 4-5 بڑے جو فیکٹرز ہیں میں ہائی لائٹ آئی تھنک کچھ بڑے مسعود صاحب نے کور کر دی ہیں۔ انٹرلی جو ہے مینلی جو اگر آپ ریکال کریں پچھلے سال جب ڈیفالٹ کے پاس تھا پاکستان تو اکنامک سیکیورٹی یا اکانومی بیکیم اے تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی، سو صاف ظاہر ہے جب آپ کی اسٹیٹ ہی تھریٹنڈ ہو تو اس کے لیے ڈراسٹک میئرز بھی لینے چاہیے، تو آپ نے دیکھا پھر اس کے اندر آئی تھنک میئرز لیے گئے، چاہے ایس آئی ایف سی کا قیام ہے یا کریک ڈاؤن ہے آن مافیاز جس میں کموڈٹی کی ہولڈنگ تھی، اس میں فوج یا ملٹری جتنا بھی پیرا ملٹری پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے اسٹیٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے، تو وہ کیا گیا، اس سے آئی تھنک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ چیزیں چل پڑی ہیں، آگے انشاءاللہ الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ ایک تھوڑی اسٹیریو ٹائپنگ ہے، وی ڈونٹ ریئلائز کہ پاکستان نہ مڈغاسکر ہے نیوزی لینڈ ہے، ناٹ انڈر مائننگ دیز 2 کنٹریز، لیکن جغرافیکلی آپ ایسی جگہ کہ آپ کے نیبرہڈ میں ہمیشہ سپر پاور کا پلیئر ہے، وہ ہم نے کبھی انوائٹ نہیں کیا، چاہے رشین سے امریکن بھی 20 سال آکوپائی کر کے رہے ہیں یہاں پہ، کچھ 46 ممالک یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو آپ سینڈوچ ہیں بٹوین ویری لارج کنٹری لائک انڈیا اور چائنا، اور پھر آپ اگر یو ایس کو بھی اپنا نیبر سمجھیں، پچھلے 20 سال تو ہمارا نیبر تھا، تو ان کی پھر فالو آؤٹ آتا ہے۔ افغانستان کی ہسٹری بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک کیلکولیشن ہوئی تھی کہ 200 ایئرز میں 60 جنگیں ہوئی ہیں یہاں پہ، سو بیسیکلی اٹس این انسٹیبل ایریا، اور اس کا پھر امپیکٹ آتا ہے بیکاز پاکستان چائنا افغانستان انٹروائنڈ ہے، سو جو سیکورٹی چیلنج ہے یہ رہے گا، اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل ود افغانستان آن ڈے ٹو ڈے بیسس، اور آپ پچھلے 30 سال کا ریویو کر لیں تو بہت زیادہ کوئی ٹھنڈی ہوا وہاں سے نہیں آئی، لیکن ڈیفینیٹلی ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، ہر افغان گورنمنٹ کے ساتھ آپ ایک ورکنگ ارینجمنٹ آئی تھنک قائم کریں، تو وہی کیا جا رہا ہے۔ باقی جو اسٹیٹ نے ڈیسیژنز لیے ہیں آئی تھنک جس پہ ملٹری نے پورا سپورٹ کیا ہے، افغانس کی ریپیٹریشن ہے، انفارچونیٹلی اسٹیریو ٹائپنگ اتنی زیادہ ہے کہ 50 لاکھ لوگوں کو رکھ کے ہم گھر میں ہم برے، اور جن کے گھر واپس جانا چاہیے وہ اچھے، سو آئی تھنک دیز آر آل ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ باقی جو ہے اسٹیٹ پہلے 20 سال لڑی ہے، 1-2 سال اور لڑ لے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹیررزم پرسسٹ کرتا ہے، لیکن اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا، اور آئی تھنک اسی کی اپریسیشن بھی تھی ہے نا، کانفیڈنس کے جو ویج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، مینلی ڈس انفارمیشن، ایسے لگتا ہے کہ شاید جو ہے پچھلے 2 سال میں پتہ نہیں اچھا کیا ہو گیا پاکستان کے ساتھ، صرف ایک پارٹی کی گورنمنٹ جانے سے پاکستان میں کوئی میجر چینج نہیں آیا، پاکستان اپنی پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ چل رہا ہے، تو ڈسپونڈنسی کے اگینسٹ بھی بات ہوئی کہ اس کو بھی نپٹا جائے گا بیکاز پرسیپشن ڈومین میں بڑا ضروری۔ پھر باقی ایکسٹرنلی آئی تھنک 2 میجر فیکٹرز، ایک کشمیر جس پہ بھارت جو ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر کنڈمنیشن، اور پاکستان کی تیاری بھی ہے، پچھلے دنوں چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہوئے تھے اسٹرائک کور میں، اور ایک اسٹرانگ میسج گیا اسٹرائک کور کا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا رول ہوتا ہے، اور پھر آئی تھنک پیلسٹائن پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ابھی بھی تھوڑا اسٹیریو ٹائپنگ سے بچنا چاہیے بیکاز پیلسٹائن پہ اگر لوگ کہتے ہیں جی کہ فوج بھیجی جائے آل دیٹ، تو اس میں ایک اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، انٹرنیشنل لا ہے، پھر اس کی بارڈرنگ اسٹیٹ ہے اسرائیل کی جن کا پہلا فرض بنتا ہے اور رائٹ آف پیسج ہوتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طریقے سے کہہ دینا جی کہ پاکستان نے فوج کیوں نہیں بھیجی، دیر آر سرٹن لمیٹیشن ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی، اور آپ انفارمیشن ڈومین میں ہیلپ کر سکتے ہیں مورلی، وہ کیا بھی ہے، چیف ملے بھی جا کے آئی تھنک پیلسٹین ایمبیسڈر کو، اور اس کا اظہار بھی کیا گیا بیکاز ڈیفینیٹلی ایک میسیکر اور جینوسائڈ ہو رہی ہے، سو آل ٹولڈ آئی تھنک اٹ واز اے ویری کمپریہنسو فورم، اور اس کے جو میسیجنگ ہے اٹ ول بی آئی تھنک لانگ لاسٹنگ بھی ہے، پاکستان انشاءاللہ ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ چلے گا۔ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، اس وقت خالد کھوکھر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے کسان اتحاد کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، یہ جو فارمیشن کمانڈر کا اعلامیہ، اس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان میں اضطراب اور غیر یقینی کی صورتحال میں کمی آئی ہے، اور امید، اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا ہے، تو اس اعلامیے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سمت درست کر دی گئی ہے، اور یہ بھی کہ ایس آئی ایف سی کا جو قیام ہے ایگریکلچر سے متعلق، وہ جو پرائرٹی سیٹ کی گئی ہیں، اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں جی، بہت شکریہ جی، آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ آج اس چیز کو لیا ہے۔ دیکھیں جی، اس وقت زراعت میں جو لمس کا ادارہ ہے اور ایس آئی ایف سی کا جو کردار ہے، اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں کہ چند دن پہلے یوریا کے پلانٹ بند ہو رہے تھے، ٹھیک، اور اس میں ہم نے جب ایس آئی ایف سی کو لکھا تو فوری طور پہ ان کو ڈائریکشن جاری ہو گئی کوئی پلانٹ بند نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے یہاں کو فیصلے نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے فائلیں روک دی جاتی تھی، بیوروکریسی کام کو چلنے نہیں دیتی تھی، اب کم از کم ایک ادارہ ایسا بن گیا ہے
تو جو فوری طور پہ ڈیسیجن لیتا ہے، جس میں پرائم منسٹر بھی ہے، آرمی چیف بھی ہے، چاروں چیف منسٹر بھی ہیں، تمام منسٹر بھی ہیں. ہمارے یہاں جس چیز کی کمی تھی وہ بر وقت ڈیسیجن نہیں ہو رہا تھا. اور اسی طریقے سے اب معیشت کی بحالی کے لیے جس طریقے سے سمگلنگ پہ کام کیا ہو رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کام ہو رہا ہے، بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، اور غیر ملکی جو غیر قانونی طور پہ یہاں ان کو نکالا جا رہا ہے، اس سے معیشت بہتر ہوگی. اب آپ یقین کریں کہ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں حقیقت کر نہیں بتا سکتا کہ ہمیں اس چیز پہ کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ زراعت کو فوکس کیا جا رہا ہے پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا اتنا کبھی فوکس نہیں کیا گیا جس طرح اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ ہمارے سال آبادی میں ایک نیوزی لینڈ یا سنگاپور کی آبادی جتنی ہم ایڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم زراعت میں پیچھے جا رہے تھے. ہم ایک امپورٹ کنٹری بن گئے تھے. ایگریکلچر پروڈیوس میں 12 سے 15 بلین ڈالر کی ہم ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے تھے. اب غیر آباد رقبے جو ہمارے پاس تقریباً 10 سے 15 بلین ایکڑ رقبہ پڑا ہے وہ آباد ہو رہے ہیں. یہ پہلے آباد نہیں ہو سکتے تھے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے نا. لیکن وہ اب جا کے وہ آباد ہو رہے ہیں رقبے. وہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ بھی ہو رہی ہے، عام کاشتکار بھی آ رہا ہے، بڑا کاشتکار بھی آ رہا ہے، وہاں پہ چھوٹا کاشتکار بھی آ رہا ہے. وہ رقبے جب آباد ہوں گے تو آپ کو ایک نئی دنیا نظر آئے گی. اب چولستان کو اب آپ بھی دیکھیں جا کے، اور 5 سال بعد جا کے دیکھیں گے، آپ کو ایک واضح فرق نظر آ جائے گا کہ آپ فیل ہی نہیں کریں گے چولستان. یہ اسی طریقے سے ہے. پہلے جب ہم بارڈر کی دوسری طرف دیکھتے تھے وہ لہلہاتے آپ کو کھیت نظر آتے تھے، اپنے یہاں وہی ٹیلے اور سب کچھ تھا. اب جب وہ ٹیلے ختم ہوں گے، اور ہمارے سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے پوری دنیا کا، پاکستان کا فوڈ سیکورٹی میں سب سے بڑا ایشو ہے. نمبر 1 پرائرٹی ہماری فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. اب جس طریقے سے لمز نے کام شروع کیا ہے اس کے اوپر، اور ہمارے جو غیر آباد رقبے وہ آباد کیے جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے ایک دیہاتی مثال ہے جیسے گھر دانے اور کملے بھی سیانے. ہمارے اس وقت دیکھیں نا، ہم گندم بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو تقریباً 3 ملین ٹن ہر سال ہم امپورٹ کر رہے ہیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں، آج آپ کو یقین سے میں آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں. اس کوششوں کی وجہ سے اسی سال جس طریقے سے گندم کاشت ہو رہی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اگلے سال آپ کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. جی پہلے سال ہی اگلے سال آپ کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ پہلا سال ہے کہ بر وقت سپورٹ پرائس کا فیصلہ ہوا ہے. کاشت کرنے سے پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ کاشتکار کو 4000 روپیہ سپورٹ پرائس فی من ملے گی. ورنہ پچھلے سال کب فیصلہ ہوا؟ مارچ میں جا کے. اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہمیں اچھا ریٹ ملا، ہم خوش ہیں اس کے، لیکن اگر اکتوبر میں اناؤنس ہوتا تو ہم میکسیمم کاشت کرتے اور پھر میکسیمم انپوٹس ڈالتے. اب ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس میں ریکویسٹ کرتا ہوں آرمی چیف کو، سب کو، کہ ہماری پیداواری لاگت کو کم کیا جائے، اس چیز کو فوکس کیا جائے. دوسرا، ہمیں انپوٹس بر وقت اویلیبل ہونے چاہیے. جس طرح یوریا کی شارٹیج آ رہی ہے، وہ بلیک میں بک رہا ہے، اس کی بر وقت اویلیبلٹی ہو، ہم پیداوار اور بڑھا سکتے ہیں. بالکل، یہ بنیادی اصلاحات کی آپ نے بات کی جس پر پیش رفت بھی ہو رہی ہے، اور کسان کو اس کی جو قیمت ہے، جو جائز قیمت ہے وہ ملنا، پھر چیزوں کی رسائی، پھر ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرنا زراعت میں، ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. تو یہ فوکس اب آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو خوشائند کہہ رہے ہیں. اس وقت چیئرمین کے ASB ناصر شاہ صاحب نے میں جوائن کیا ہے. ناصر صاحب، آپ بتائیے گا اوورآل جو ترجیحات آپ دیکھ رہے ہیں SIFC کے قیام کو لے کر، جس میں تمام ہی جو مسائل تھے ان کا احاطہ کر کے ان کا ریزالو ڈھونڈا گیا ہے، پروسیس کو تیز بنایا گیا ہے، پھر یہ جو ایک سیکیورٹی سے متعلق جو اقدامات لیے گئے ہیں معیشت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی، یہ تو دیکھیں کہ جو اثرات ہیں آپ کو اب 6 مہینے میں ہی نظر آ گئے. اس میں یقینی طور پر کریڈٹ جاتا ہے نگراں حکومت کو بھی، اور اس سے پہلے ایکچولی یہ شروع تو SIFC جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے وقت میں ہوئی تھی. ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ اسٹیپ ہے امپلیمنٹیشن کے لیے، کیونکہ پالیسیز تو ہم نے بہت ہمیشہ سنی تھی کہ پالیسیز جو ہے اچھی بنتی رہی ہیں، لیکن ہمارا سارا کا سارا پرابلم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا تھا. SIFC میں نے جو امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں اقدامات اٹھائے تھے، وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ایگریکلچر میں بھی اور مائننگ میں بھی، IT کے شعبے میں اور انرجی کے شعبے میں بھی، کہ اب وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں. جو پروجیکٹس لگنے والے ہیں ان پروجیکٹس کے لیے لوگ جو ہے وہ 1 ونڈو کی طرف پہنچ گئے، اور ہمیں چاہیے ہی 1 ونڈو تھا. اور اس کی وجہ سے ایک لوگوں میں جو ہے احساس پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب پاکستان میں سیریسنس ہے. اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے ایگریکلچر میں ہی کوئی اباؤٹ 4,60,000 ایکڑ کے سلسلے میں MOUs جو ہیں وہ آلریڈی سائن ہو چکے ہیں، اور فارنرز کے ساتھ اس کے علاوہ 1,40,000
एकड़ के लिए MOU साइन हुए और करीबन 5 लाख एकड़ के MOUs जो हैं वो पाइपलाइन में है। तो ये आपको लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इससे जाहिर होता है कि लोग किस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी ज़राई इकोनॉमी जो है इस वक्त $60 बिलियन की है, लेकिन इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि बहुत थोड़े वक्त के अंदर ये इकोनॉमी जो है $100 बिलियन तक पहुंचा दी जाए। मैं अभी खालिद साहब को सुन रहा था, जैसे फरमा रहे थे कि ये जो मुल्क में जो है अब इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी गंदम, ये 16.25 ने सही बात है कि ये जो अमूमन हमें हमेशा क्राइसिस होती थी वो उससे हमें नजर आ रहा है कि ये अब इस दफा क्राइसिस नहीं होगी। फिर उसके अलावा जो है एक ये जो आपकी सस्टेनेबल रिकवरी है ना, वो उसकी तरफ जो है ये इकोनॉमी जाती नजर आ रही है। इलीगल एक्टिविटीज जो थी स्मगलिंग के सिलसिले में, होर्डिंग के सिलसिले में, इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट है, और उसके अलावा एक और भी बड़ा इनिशिएटिव जो है वो है कि आपकी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। ये सब जो है वो एक जो प्रोग्राम एम्बार्क अपॉन हुआ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक जो एक ज़रूरत है उस मुल्क की, यानी आप इसको बेहतरी की जानिब आप गामजन देख रहे हैं, मुल्क की मईशत को भी और ओवरऑल सूरत हाल को भी। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया।